یہاں آیا ہوا ہر برکاتی یہ عہد کر کے جائے مجھ سے اگر کسی کو نفع نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم کسی کو نقصان تو نہ ہو، میں کسی اور کے لیے خطرہ تو نہ بنوں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بزرگ ہیں جن کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر جو راستے جاتے تھے، پیچیدہ راستے ہوتے، ایک راستے کی موڑ پر انہوں نے اپنی 60 سال زندگی گزاری۔ کس وجہ سے اس موڑ پر کھڑے رہتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا آپ ہمیشہ یہاں کھڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اصل میں یہ راستے کی موڑ ایسی ہے، یہ گھوڑ سوار ادھر سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس گھوڑے کو اپنی سواری کو نہیں موڑا تو پیچھے بہت بڑی کھائی ہے جس میں وہ گر سکتا ہے۔ میں ہر آنے والے مسافر کو اس کھائی سے باخبر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 60 سال گزارتا۔ نفع دینا یہ اولیاء کا مسلک ہے، اور انسانوں کو نفع دینے والا زمین میں برقرار رہتا ہے۔ جن اولیاء کے عرص میں ہم آئے ہیں، یہ اپنے پیٹ بھرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ اپنے گھر بنانے والے، آشیانے بنانے والے نہیں تھے، جنہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، انہیں نفع پہنچایا ہے، اس لیے ان کو اللہ نے زمین پر برقرار رکھا۔ آج حالات جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے، کام چوری، کسی کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، آپ کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹتے ہوئے جب ہم نے دیکھا، پہلی صدی سے لے کر تقریباً 7ویں صدی ہجری تک علماء کے وہ روشن چہرے تاریخ میں ہیں جس کو ظالمات جان بوجھ کر کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا کو سب سے پہلے ٹیلیسکوپ دینے والا کون ہے؟ ابراہیم بن جندب، ابو اسحاق ابراہیم بن جندب، جس نے ٹیلیسکوپ بنایا تھا، اور سب سے پہلے دنیا کی پیمائش کرنے والا۔ ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دو ورلڈ کا، جس کو آج کہا جاتا ہے سرکمفرنس، یعنی پیمائش پوری کرۂ ارضی کی ناپنے کے لیے، ابو العباس فرغانی، مامون رشید کے زمانے کا ایک ایسا عالم جس نے ایک آلہ بنایا اور بادشاہ وقت سے کہا میں پوری روئے زمین کی پیمائش کو اندازہ لگا کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے۔ اور خلیفہ وقت نے اس کو سارے انتظامات کیے، کوفہ کا ایک میدان منتخب کیا گیا، کوفہ کا ایک صحرائی میدان تھا، اس میں جا کر اس نے آلے نصب کیے، اور اس کے بعد قطب نما جو تارا ہوتا تھا اس تک اس نے پیمائش کیا۔ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، ابو العباس فرغانی نے آج سے 1200 سال پہلے یہ لکھ کر کے بتایا تھا کرۂ ارضی کی پیمائش میں نے کیا ہے، تقریباً پورا میں نے ناپ کر دیکھا 25,009 میل، یہ پورے کرۂ ارضی کی پیمائش ہے اس زمانے میں۔ اور آج میں بتاتا ہوں ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو چکی ہے، سارے آلے آ چکے، اسپیس میں جانے کے دعوے ہو چکے، اب جا کر ان سے پوچھو کرۂ ارضی کو آپ نے بھی ناپا ہوگا، اس دور کے جدید سائنسدانوں نے بھی دیکھا ہوگا، بتاؤ تمہاری کرۂ ارضی کی پیمائش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کا سائنس کہتا ہے 24,958 میل۔ 1200 سال کے بعد نتیجے میں صرف 50 یا 60 میل کا فرق آتا ہے۔ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ وہ علماء ذوی احترام تھے جنہوں نے اپنے وجود سے پوری کائنات کو نفع بخشا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس کو متعارف کرانے والا کون تھا؟ وہ ابو بکر رازی، جس نے سرجری کو اور بچوں کے امراض کو لوگوں کے سامنے لا کر دکھایا۔ آج پتا ہے آپ کو ابو بکر رازی کے بارے میں پیرس میں کانفرنس ہو رہی ہے اور لندن میں اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کون ہے ابو بکر رازی؟ ابو بکر رازی کے متعلق فرمایا گیا، تاریخ اسلام کا مشہور عالم دین بغداد کا، آج ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی ایک علم ابو بکر رازی کا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، اس زمانے میں خلیفہ وقت نے پوچھا ابو بکر رازی سے ہسپتال بنانا ہے، کہاں بنایا جائے؟ کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا ایک جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت لائے گئے،
کہا بغداد کے ہر محلے میں ایک لکڑی میں گوشت کا ٹکڑا باندھ کر کے رکھا گیا کھلی جگہ پر. کہا گیا کہ اس کو ہواؤں میں چھوڑ دو. 2 دن 3 دن گزر گئے. اس کے بعد ابو بکر راضی نے کہا ہر گوشت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں ہر محلے میں جو رکھا گیا. سب کا تجزیہ کیا اور کہا جس میں سب سے کم سڑن تھی یا جو ابھی تک تر و تازہ تھا. ابو بکر راضی نے کہا یہاں پر ہسپتال بننا چاہیے, یہاں کی آب و ہوا مریض کے لیے اچھی. دنیا کو یہ علم دینے والا. آج پورا یورپ ہماری کتابوں کو ترجمہ کرتے کرتے بہت آگے نکل گئے. مجھے آج افسوس اس بات کا ہے جس قوم کے عروج کا یہ حال تھا. اٹلی اور ڈنمارک کے بادشاہ اپنے بچوں کو اسپین بھیجتے تھے علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے. وہ خطوط آج بھی رکھے ہوئے مخطوطے لائبریریوں میں موجود ہیں. بادشاہوں نے اپنے بچوں کو اسپین میں علماء اسلام کے پاس پڑھایا, اور جب بچے پڑھ کر کے آتے تھے یورپ کی گلیوں میں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی. یہ عربوں سے پڑھ کر کے آئے, اسلامی علماء سے پڑھ کر کے آئے. آج حیرت ہے کہ ننگے آتے ہیں انگریز, ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگتی ہے. یہ کیسی تاریخ بدل گئی. تمہارا قلم چلتا تھا, تمہارا علم سے شغف تھا, اور پوری دنیا پر تمہارا راز تھا. علم فلکیات, علم عربیات, آسٹرونومی, بوٹانی, آسٹرولوجی, یہ سارے علوم پر علماء اسلام نے سبقت کیا ہے. جابر بن حیان, یہ وہ نام ہے جس کو آج بھی انگریز گیبر کہتے ہیں. کیمسٹری کا موجد, اس کو بابا آدم کہتے ہیں کیمسٹری کا. جابر بن حیان ایک ایسے گھر سے نکلا تھا اور اپنے آپ کو وقف کیا ہے. کیمسٹری کے علم میں آج جتنی کتابیں ملتی ہیں اس کا اصل جابر بن حیان کے لکھی ہوئی ہے. محمد بن موسیٰ الخوارزمی, جس کو آج بھی دنیا استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتی, جس کو الگورزم کہا جاتا ہے. چاہے وہ یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, جتنی بھی آج انٹرنیٹ کی دنیا میں سوشل سائٹ چلائی جاتی ہے, اس میں بھی الگورزم کا استعمال کیا جاتا ہے. خوارزمی کو چھوڑ کر کے دنیا چل نہیں پاتی. ابو علی سینا کو چھوڑ کر ریاضی میتھمیٹکس کے فنڈے حل نہیں ہو پاتے. یہ سارے وہ فخر کے علامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے عزیزوں. لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم نے اب تک دنیا کو کیا نفع دیا ہے. یہ ہمیں احتساب کی ضرورت ہے. میری زندگی 20 سال کی ہو گئی. ہر جوان سوچے میری زندگی 25 سال کی ہو گئی, میری زندگی 30 سال کی ہو گئی, میری اپنی ذات سے کس کو نفع پہنچا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کچھ شخصیات ایسی آئی جنہوں نے اپنی ذات سے مخلوق خدا کو ایسا نفع پہنچایا کہ آج تک ان کے وہ کارنامے یاد کیے جاتے ہیں. آج آپ کے سامنے 2 چند مثالیں بھی اگر میں رکھوں. ایک بزرگ کا نام ہے حضرت سیدنا مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلطان سالار مسعود غازی, جن کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں. اولیاء کاملین میں بڑا مقام ہے. لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, ان کی وفات کے وقت صرف ان کی عمر 19 سال کی. 19 سال کی عمر میں یہ نام کما کر چلے گئے. وہ عظیم نام میں نے ممبئی کی سرزمین پر دیکھا. میمن برادری سے تعلق رکھنے والے صاحب جن کے نام سے آج بھی مسجد بنی ہوئی, وہاں پر میں معلومات حاصل کر رہا تھا. ایک کالج ہے, ایک مسافر خانہ, ایک مسجد ہے, اور نہ جانے کیا کیا بنایا ہے انہوں نے. اور اس زمانے میں بنا کر چلے گئے. ہم نے پوچھا کہ انہوں نے اتنی دولت کا اتنا بڑا حصہ لگایا اور بنایا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ صاحب جنہوں نے بنایا ان کی وفات کے وقت ان کی عمر 23 سال کی. 150 سال 200 سال سے ان کی بنائی ہوئی مسجدیں, ان کے بنائے ہوئے ہاسپٹل, ان کے بنائے ہوئے کالج چلے آ رہے ہیں. میرے عزیزوں, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ. یہ اولیاء کا مسلک ہے, یہ اولیاء کا مسلک ہے.
آپ کو میں بتاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کا انتقال جب ہوا حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیٹھ کر کے اعلان کیا، اے لوگوں میں ہر وہ کام کروں گا جو خلیفہ اول کیا کرتے تھے، اگر مجھ سے کوئی کام چھوٹ جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں وہ کام کروں گا۔ محفل میں سے کسی صاحب نے اٹھ کر کے کہا، امیر المومنین ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، روزانہ دوپہر کے وقت وہ اپنے گھر سے توشہ دان لے کر کچھ روٹی سالن لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے، ہمیں یہ تو نہیں پتا کس کو کھلاتے تھے، لیکن روزانہ ان کا ایک مشغلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، آج سے ہی یہ کام میں کرتا ہوں۔ گھر گئے، توشہ دان دیا، اس میں کچھ روٹی اور سالن لے کر خود بھی اس بتائے ہوئے راستے کی طرف نکل پڑے۔ جنگل میں کس کو کھلانا ہے یہ تو پتہ نہیں، یہ معلوم نہیں، گئے ڈھونڈتے رہے، شام کا وقت قریب آ گیا، ایک کسی چوٹی کے پاس، ایک کسی غار کے پاس سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا چلا گیا، وہاں جانے کے بعد دیکھ کر کے حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی، ایک ایسا معذور بندہ پڑا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں، دونوں پیر بھی کٹے ہیں اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، ایسا معذور ہے لیکن کراہ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہی وہ بندہ ہوگا جس کو وقت کا خلیفہ اپنے گھر سے توشہ دان لے کر یہاں جنگل میں آتا تھا اور خاموشی سے کھلا کر چلا جاتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا نہیں کہ ابو بکر صدیق نہیں آئے، آج میں آیا ہوں۔ کہتے ہیں جا کر کے اس کے سامنے توشہ دان کھولا اور روٹی کو سالن میں ڈبویا اور اس اندھے معذور کے منہ میں روٹی کا لقمہ رکھا۔ وہ اندھا چیخ پڑا، کہا آنے والے بتا کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کیا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا؟ آج تک میں ایک دن بھی بھوکا نہیں رہا ان کی زندگی میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو اندھا ہے نابینا ہے، تجھے کیسے خبر کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا ہے؟ اندھا کہتا ہے آنے والے تجھے پتہ نہیں، ابو بکر جب آتے تھے انہیں معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کے روٹی میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ آج تم نے پوری روٹی ڈال دی، مجھے لگا کہ ابو بکر نہیں آئے کوئی اور آئے۔ یہ وقت کے ان خلفاء کی بات کر رہا ہوں جن کے رعب و دبدبے کا حال یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کی فوجیں کانپتی تھی، تھراتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو عوام کے لیے، مخلوق کے لیے نفع بخش بنایا ہوا تھا، زندگی کو وقف کیا ہوا تھا۔ میرے عزیزوں میں آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ ماررہ مطہرہ کا یہی مسلک ہے، ماررہ مطہرہ کا یہی مذہب ہے۔ یہاں پر آنے والوں سے کھینچا نہیں جاتا، ہر آنے والے کو بے حساب دیا جاتا، یا ہر آنے والے کو دیا جاتا ہے۔ میں بلا مبالغہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جتنے علماء آئے، جتنے یہاں کے فقراء ہو، جتنے خادم ہو، کوئی ایک مجھے بتائے بغیر یہاں سے نوازے اس کو بھیجا گیا۔ یہ مخلوق خدا پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ نفع کا معاملہ کرنا، آج اپنی آپ کے بھی گھروں میں زندگیاں ہیں، امت کو آپ کیا دے رہے ہو؟ دنیا میں خلق خدا کو آپ کیا دے رہے ہو؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج حضور سیدی احسن العلماء کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایک باپ ہے، اللہ نے 4 بیٹے دیے، لیکن اس باپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کما کر کے دینے والے بیٹے ہو، بلکہ ہر بیٹے کو ایسا بنایا ہے ہر ایک اپنی جگہ پر خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ حضور امین ملت کو علی گڑھ کی تاریخ قیامت تک یاد رکھے گی، حضور شرف ملت کو انکم ٹیکس کا شعبہ یاد رکھے گا، اور حضور سیدی افضل میاں کو پولیس کا شعبہ ہمیشہ یاد رکھے گا، اور ماہرہ کے چپے چپے اور گلیاں گلیاں اپنے بچوں کو دین اور دنیا سکھانے کے معاملے میں حضور رفیق ملت کو سدا یاد رکھے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ توجہ، وقت گزر جائے گا۔ بات یہ ہے
ابھی اگر آپ کو لگتا ہے مولانا مطہرہ کا یہ مذہب، ان کا یہ مقصد خلق خدا کو نفع دینا، میں نے مثالوں میں کچھ چیزیں عرض کی تھی۔ دنیا میں خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ، مامون رشید کا زمانہ، اور بھی متوکل باللہ، معتصم باللہ، یہ بنو عباس ایسے خلفاء آئے تھے جنہوں نے علماء کو تیار کیا تھا، سائنسدان بنائے تھے، اور دنیا کو نئے نئے علوم و فنون دیے تھے، میڈیکل دیا تھا، اور علم طب میں بڑی مہارتیں دی تھی۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، مارحرہ کی سرزمین پر اس مارحرہ نے خلق خدا کو، امت مصطفیٰ کو کیا دیا ہے؟ کتنے سائنسدان دیے، کتنے علم طب کے ماہرین دیے، کتنے نجومی دیے؟ میرے عزیزوں، سب کو جمع کرو، ایک ہی جواب آئے گا، مارحرہ نے سب ملا کر کے ایک امام احمد رضا وہ وقت کا سائنسدان بھی ہے، علم طب کا ماہر بھی ہے، فلسفہ کا عالم ہے، منطق کا بھی عالم ہے، بلاغت و معانی کا بھی عالم ہے، حدیث و تفسیر کا بھی عالم ہے، سب ملا کر کے ایک احمد رضا کو دیا، خلق خدا کو دیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک مثال ہے۔ مارحرہ مطہرہ نے